رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے، اس دنیا میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ الامان الحفیظ حضرت علامہ عبد الرحمن مناوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسہی یعنی دراصل مذموم نہیں، دنیا بذات خود مذموم نہیں، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع اختیار کر کے مال و دولت جمع کرنے کے بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں اور حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر غریبوں کی مالی مدد بھی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ صدقے کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمان مصطفیٰ ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا بھی گوارا نہ فرماتے بلکہ فوراً اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے، پھر جلدی سے باہر آئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں ہی پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر آیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت کے بھی کیا کہنے۔ ان کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔